مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جیسلمیر کی سرزمین پر جامع مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، اپنے دل کو مدینہ طیبہ کی جانب لگاؤ۔ شب قدر جس نبی کے ذات کے توسل سے ملی ہے، آج اللہ کا وہ فضل آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ کے بارگاہ کرم سے نبی پاک کا صدقہ وہ آپ کو مل رہا ہے کہ میرے آقا کی نورانی مجلس لگی ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، خطاب مصطفیٰ فرما رہے ہیں، صحابہ سنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے بنی اسرائیل کے دور کے عابدوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور کہا اے میرے پیارے صحابہ، بنی اسرائیل کے ایسے ایسے عابد ہوا کرتے تھے، رات میں اذکار کرتے، نوافل کو پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ عمر کتنی ہوتی تھی آقا؟ نبی دو جہاں نے کہا کسی کی عمر 500 سال ہے، کسی کی عمر 600 سال ہے، کسی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی عمر 80 سال ہے۔ صحابہ جب سنے غمگین ہو گئے، آقا ہم تو ہمیشہ روزے دار نہیں رہتے، پوری رات جاگ کر کے نفل نہیں پڑھتے، ہماری عمریں تھوڑی ہیں۔ اے آقا اگر رب کے حضور بنی اسرائیل کے امتیوں کے اعمال کو پیش کیا گیا اور آپ کے غلاموں کے اعمال کو پیش کیا گیا تو اے آقا ان کے اعمال آپ کے غلاموں کے اعمال سے زیادہ نکل جائیں گے، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، عبادت زیادہ ہے، تلاوت زیادہ ہے، اذکار زیادہ ہے، نوافل زیادہ ہے۔ میرے آقا ابھی یہ کہہ رہے ہیں، جب صحابہ نے کہا تو دونوں عالم کے سرکار غور فرمانے لگے، رحمتیں تمام غور فرمانے لگے، امت کے غمخوار غم غور فرمانے لگے، کائنات کے تاجدار غم غور فرمانے لگے، بے سہاروں کے سہارا اپنی امت کو سہارا دینے کے لیے غور فرمانے لگے۔ جیسا ہی نبی یہ دو جہاں غور کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ سدرا کا مکین جبریل امین حاضر دربار ہو گیا۔ اے آقا آپ کے غلام غم کر رہے ہیں، آپ کے غلام سوچ رہے ہیں، آپ بھی غور فرما رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کے پاس خوشی کی خبر دے دی ہے۔ اے جبریل بتاؤ کون سی خوشی کی خبر ہے؟ اے جبریل بولو کون سی مسرت کی بات ہے؟ اے جبریل کہو کون سی خوشی لے کر کے آئے ہو؟ تو جبریل امین سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے نبیوں کے نبی، اے رسولوں کے رسول، اے امت کے غمخوار غم مت کرو، آپ کے رب نے آپ کے توسل سے آپ کی امت کو صبح قیامت تک ایک رات شب قدر کی دے دی ہے کہ آپ کی امت اس رات کی قدر کر لے گی تو بنی اسرائیل کے عابد کے عبادت پر اس کی ایک رات کی عبادت بھاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے توسل سے ایسی برکت والی رات دی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن میں آ رہا ہے کیا جانو تم شب قدر کیا ہے؟ بتایا گیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ شب قدر جو حضور کے توسل سے، حضور کے غور فرمانے سے اللہ نے عطا فرما دی۔ اب ایک رات میں اللہ تعالی اپنے بندے کو کچھ دے دے تو کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ واٹس ایپ کے اوپر میسج چل رہا ہے کہ شب قدر میں جاگ کر کے پورے سال خرافات لوگ کرتے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ اغیار کی تحریریں ہیں جو لوگوں کو مسجدوں سے عبادات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مزدوری ہر کوئی کرتا ہے،
ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو کم محنت کرے لیکن مالک کی نظر میں محبوب ہوتا ہے تو مالک اس کو تنخواہ زیادہ دیتا ہے. ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو بہت محنت کرتا ہے مگر اس کی تنخواہ مالک کی نظر میں کم ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس تعلیمی پوزیشن کم ہے، محنت زیادہ ہے، مقبول مالک کی نظر میں نہیں ہے، محنت پر محنت کر رہا ہے، تنخواہ اتنی ملتی نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس کا مالک اس کو زیادہ چاہتا ہے، تنخواہ زیادہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مالک تک آواز کو پہنچائے تو مالک کہے گا تمہیں کام کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو مت کرو، نکلو. ہم جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس چاہتے ہیں اتنی تنخواہ اس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ بے عینہی بزرگان کاملین فرماتے ہیں عابدین دو طرح کے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت جن کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے دنیا تک فائدہ دے گی، لیکن ان کی عبادت جن کے ایمان کے اندر محبت مصطفیٰ شامل ہے، نبی پاک کا عشق شامل ہے، آمنہ کے لال کی پیار شامل ہے، ایسے لوگ جو اللہ کے حضور نبی کا وسیلہ لے کر کوئی بھی رات عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ایک رات کے بدلے میں ان کو 1000 رات سے بہتر عبادت کا ثواب دیا کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے توسل سے دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو بزرگان کاملین بیان فرماتے ہیں جس نقطے کی جانب میں جا رہا تھا کہ شب قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا تو یہ برکتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں، لیکن دوشنبے کی رات میں، جمعے کی رات میں صاحب قرآن کا آنا ہوا ہے تو اللہ نے کیسی کیسی برکتیں دی ہیں، کیسی کیسی عظمتیں دی ہیں.